اور انہی صحابہ میں شیر خدا اور شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور اللہ کی قسم، محمد مصطفیٰ کی عظمت کی قسم، اگر تم میری تلوار کے سامنے آتے تو زندہ نہ بچ پاتے۔ اب دیکھیں، ایک طرف اللہ کے نبی کی رائے ہے، دوسری طرف صحابہ کی رائے ہے۔ غزوہ احد کے تناظر میں کئی بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، کئی بڑے بڑے مسائل ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، پچھلے اجتماع میں بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ غزوہ احد کا پس منظر اگر ہم دیکھتے ہیں تو غزوہ بدر کی جو جنگ ہوئی تھی، غزوہ بدر میں جو مشرکین نے ہزیمت اور شکست اٹھائی تھی، اسی کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد میں مشرکین حاضر ہوئے تھے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ مشرکین جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانسار صحابہ کی مجلس شورا بلائی۔ مسلمانوں کا ایک بہت اہم جو کام کرنے کا طریقہ ہوا کرتا ہے، اجتماعیت ہوا کرتی ہے، وہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ آپس میں مشاورت کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شورا بلائی۔ شورا بلانے کے بعد سارے حالات و واقعات بتائے، اور حالات و واقعات بتانے کے بعد صحابہ کی رائے مانگی۔ تو آگے کچھ صحابہ تھے جن کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر جنگ لڑی جائے۔ مشرکین آئیں گے، ہماری خواتین گھروں کے اوپر سے ان پر پتھر برسائیں گی، کنکر ماریں گی ان کو، ہم مدینہ کے داخلی راستوں پر تعینات ہوں گے، ہم محصور ہو جائیں گے، اور دشمن ناکام و نامراد ہو کر واپس پلٹ جائے گا، شکست اور ہزیمت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ اور یاد رکھیے، یہاں دو شخصیات اور بھی ہیں اس رائے میں شامل۔ سب سے بڑی شخصیت خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، مدینہ میں رہ کر محصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ اور ایک بندہ اور تھا جس کی رائے یہ تھی، وہ تھا عبداللہ ابن ابی، جو منافقین کا سردار تھا، اس کی بھی یہی رائے تھی۔ لیکن کچھ جانباز نوجوان اور جانسار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے اور دشمن کے دانت کھٹے کیے جائیں۔ دشمن نے یہ جو ٹھانی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف اور گزند پہنچائے گا، اس کو سبق سکھایا جائے۔ ان صحابہ کرام میں اکثریت نوجوان صحابہ کی تھی جو بدر سے رہ گئے تھے، اور انہی صحابہ میں شیر خدا اور شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اب دیکھیں، ایک طرف اللہ کے نبی کی رائے ہے، دوسری طرف صحابہ کی رائے ہے۔ کثرت رائے یہ ہوئی، زیادہ صحابہ اس حق میں ہوئے، زیادہ نوجوانوں نے اس بات پر تقریریں کی کہ مدینہ سے نکل کر جنگ کی جائے، مدینہ سے نکل کر لڑا جائے۔ اور جو سب سے مزے کی بات ہے، جو اکثر میری بھی آنکھیں کھول دیتی ہیں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کی قربانی دی۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صاحب وحی نے اپنی رائے کی قربانی دے دی، اپنی رائے کو جمہور کی رائے پر قربان کر دیا۔ زیادہ صحابہ کی یہ رائے تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑا جائے، تو آقا نے اپنی رائے سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ چاہے عبداللہ ابن ابی بھی چاہتا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، لیکن عبداللہ ابن ابی
وہ اس لیے چاہ رہا تھا تاکہ اس کو جنگ کرنی نہ پڑے، کوئی نقصان نہ پہنچے، مزے بھی لیتا رہے سارے کے سارے، اس کی شخصیت بھی ڈھکی چھپی رہ جائے اور مسلمانوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ منافق ہے، نہ جنگ لڑنی پڑے، نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑے، نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑے۔ لیکن جب کثرت کی رائے یہ آئی کہ مدینہ سے نکل کر باہر لڑا جائے، اور اس رائے میں جو صحابہ نے تقاریر کی ان میں سے ایک تقریر یہ بھی تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑا جائے تاکہ دشمن کو پتا چلے کہ ہم بزدل نہیں ہیں۔ یہ بات جب کی گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، جا کر اپنے جسم مبارک پر اسلحہ تانا، اسلحہ ٹانگا، زرہ پہنی، جو آلات اور اوزار میسر تھے آقا نے وہ زیب تن کیے، اور باہر جب تشریف لائے تو صحابہ کو اندازہ ہوا کہ ہم نے آقا کی رائے کے خلاف اپنی رائے دی ہے۔ تو صحابہ نے معذرت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، ہم معذرت کرتے ہیں، آپ اپنا ارادہ بدل لیجئے، ہم اپنی رائے سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں، ہم مدینہ میں رہ کر ہی لڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں، اللہ کے نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک دفعہ اسلحہ اٹھا لے اور پھر دشمن کے اور اس کے درمیان فیصلے سے پہلے اسلحہ اتارے۔ اب مدینہ سے باہر نکل کر ہی جنگ لڑی جائے گی۔ تو مسلمان لشکر لے کر نکلے، مسلمانوں کا لشکر چلا، 300 منافقین رستے میں ہی گر گئے، رستے میں ہی پلٹ گئے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے جنگ، تم نے ہماری بات نہیں مانی، ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں جاتے۔ تو یہاں آئے تھے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، تم نے یہ سوچ رکھا تھا، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دی جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک تم میں سے مجاہدین کو جانچا ہی نہیں، تم میں سے مجاہدین کو پرکھا ہی نہیں۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی کی اپنی رائے ہے، صحابہ کی اپنی رائے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ منافقین کو اور مسلمانوں کو الگ الگ کر دے۔ اگر پہلی رائے پر، اللہ کے نبی کی رائے پر عمل کیا جاتا تو شاید منافقین کا ساری زندگی پتہ ہی نہ چلتا اور مسلمان ان کے ہاتھوں ہمیشہ تکلیف اٹھاتے رہتے۔ تو غزوہ احد میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے، 300 منافقین الگ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بھی مجاہدین کو نہیں جانچا اور تم میں سے صبر کرنے والوں کو نہیں جانچا، تم میں سے صبر کرنے والوں کو نہیں جانچا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اور یقیناً تم اس سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ بہت سے، جیسے میں نے پچھلے اجتماع میں کہا کہ ایک صحابی نے قسم کھا رکھی تھی، غزوہ بدر میں نہیں گئے تھے اور قسم کھا رکھی تھی کرتا اس کے راستے میں، اور اپنی قسم کو سچا کر دیا۔ اور یہ جو مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کی رائے تھی، بہت سے نوجوان صحابہ نے تقریریں کی کہ اگر ہماری بوٹیاں نوچ لی جائیں، اگر ہم مر جائیں اور مار دیے جائیں، پھر بھی ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو یقیناً تم نے اس کو دیکھ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تم نے موت کو۔ غزوہ احد کے جو حالات بنے آپ کے سامنے، اور یہاں میں عرض کروں، یہ جو مشکلات آیا کرتی ہیں قوموں پر، اقوام پر، جیسے بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی، کچھ احد کی صورتحال بھی ویسی ہی ہوتی تو منافقین کا کبھی پتہ چلتا؟ ہرگز نہیں۔ مشکلات ہمیشہ کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ کر الگ کر دیا کرتی ہیں کہ کون تم۔ اچھا، جب بندے پر اچھا وقت ہوتا ہے نا، پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، مال و دولت اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے، بندے کے بڑے سجن ہوتے ہیں، بڑے دوست ہوتے ہیں بندے کے، عزت ملا کرتی ہے، شہرت ملا کرتی ہے، مال ہوا کرتا ہے،
قصیدے پڑھے جاتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور جب بندے پر برا وقت آتا ہے، مشکلات پڑتی ہیں بندے پر، تب اصل میں پتہ چلتا ہے کون میرا سگا ہے اور کون میرا دشمن ہے، کون میرے ساتھ چلنے والا ہے، کون میری پیٹھ پیچھے وار کرنے والا ہے۔ تو غزوہ احد میں جب مشکل پڑی تو عبداللہ ابن ابی کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی، 300 منافقین کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے منافقین کو الگ کر دیا، چھانٹ دیا، ورنہ وہ 300 مسلمانوں کی صفوں میں گھسے رہتے اور پتہ نہیں کیا کیا نقصانات پہنچاتے۔ دوسری طرف کچھ یوں ہوا کہ مجاہدین کی اللہ تعالیٰ نے عظمت اور عظمت کھول کر سامنے رکھ دی۔ کتنے ہی صحابہ شہید ہوئے، کتنے ہی صحابہ لڑے، کتنے ہی صحابہ ایسے تھے کہ جب شہادت کے بعد ان کے جسد مبارک اٹھائے گئے کا جسم کا شاید ہی کوئی ٹکڑا ایسا ہو جس پر زخموں کے نشان نہ ہو، زخموں سے بدن گلزار تھے، تیر اور تلوار سے چھلنی تھے۔ اور میں اگر عرض کروں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر، وہ جب ان کا جسد مبارک اکٹھا کیا گیا تو کان الگ، ناک الگ، کلیجہ چبا ڈالا گیا، بازو الگ، پاؤں الگ، آنکھیں نکال دی کہ یہ صورتحال تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور صرف حضرت حمزہ کی نہیں، دیگر مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، کئی مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو منافقین سے الگ کر کے دکھا دیا، کھڑے کو کھوٹے سے الگ کر کے دکھا دیا۔ اور وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تم میں سے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جان لے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو پلٹ گئے، بھاگ گئے، لیکن جب مشکل پڑی وہ صحابہ بھی موجود تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں اور صحابہ ڈھال بن کر کھڑے ہیں، تیر آ رہے، صحابہ اپنے جسموں پر روک رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم اپنے جسم پر تیر روکتے ہیں۔ تلوار آ رہی ہے، صحابہ آگے ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے مبارک سے خون جاری ہے، اور صحابہ کی جو خلوص ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، کون مشکل وقت میں ٹھہرتا ہے۔ اور کچھ صحابہ نے جب افواہ پھیلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو کچھ صحابہ نے یہاں تک نعرہ لگایا کہ اگر اللہ کے نبی نہیں رہے تو پھر ہماری جان کس کام کی، ہم بھی اپنی جان لٹا دیں گے اسی مقصد اور اسی مشن کے لیے جس کے لیے اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نا، تو کسی نے سمجھا مشرکین نے افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ نے قسم کھائی، اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو ہم بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل نتھار کر رکھ دیا، جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، نتھر گیا بندہ، صاف اور ستھرے کر کے الگ کر دیا مسلمانوں کو اور مومنوں کو، اور صبر کرنے والوں کو الگ کر دے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے جسد خاکی پر جب تشریف لائے، حضرت حمزہ کے ہونٹ کاٹے گئے، کان کاٹا گیا، ناک کاٹا گئے، کلیجہ چبا ڈالا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا، اللہ کی قسم اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ کی ناش مبارک کو، آپ کے جسد خاکی کو یہیں پڑا رہنے دوں کہ آپ کی ناش کو پرندے کھا جائیں اور قیامت والے دن آپ انہی پرندوں کے پیٹ سے دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ 70 مشرکین کا وہی حال کروں گا جو آپ کا حال ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کی کہ جتنا ظلم کیا گیا اتنا ہی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور یہاں تک اپنے آپ پر، اپنے جذبات پر قابو پایا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاگل کتے کا بھی مسئلہ کرنے سے منع فرما دیا۔ خود قسم کھائی تھی 70 کافروں کا یہی حال کروں گا، اور وہاں کیا فرمانے، کسی نے کسی پاگل کتے کا بھی مسئلہ نہیں کرنا، کوئی کسی پاگل کتے کی بھی ناک کان نہیں کاٹے گا۔ یہ ہے صبر۔ اچھا ادھر صبر دیکھیے، ہمارے ہاں مانا جاتا ہے کہ صبر کے حوالے سے
خواتین بڑی کمزور ہوا کرتی ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر کی والدہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن، ان کو مدینے میں خبر دی گئی کہ آپ کے بھائی کا یہ حشر کیا گیا ہے. تشریف لاتی ہیں، آقا زبیر کو آگے کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ اپنی والدہ کو روکو، عورت ہے، خاتون ہے، اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر، ان کا مسئلہ دیکھ کر کیا حشر ہوگا. زبیر نے جب روکا، کہا میں قبیلہ قریش سے ہوں، میں نے بہت سی جنگیں دیکھ رکھی ہیں، مجھے پتا ہے میرے بھائی کا جو حشر کیا گیا ہے، لیکن میں صبر کرنے والی ہوں، میں اپنے بھائی کی میت پر صبر کروں گی. لیکن حضرت زبیر نے کہا آقا کا حکم یہ ہے، تو حضرت زبیر کو 2 چادریں دی. 2 چادریں دی، ان 2 چادروں میں میرے بھائی کی لاش کو اکٹھا کرنا اور اکٹھے کر کے دفنا دینا، یہ صبر ہے. اچھا، اس سے بڑھ کر صبر کی بات آپ کو سناؤں. حضرت زبیر کو 2 چادریں دی گئی ہیں، کس لیے؟ حضرت حمزہ کو کفن دیا جائے. حضرت زبیر نے جب کفن دیا تو دیکھا ایک انصاری صحابی کی ناش بے گورو کفن پڑی ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر اپنے ماموں کے لیے حضرت حمزہ کے لیے رکھی، ایک چادر انصاری صحابی کی لاش کے لیے رکھ دی. یہ ہے صبر، یہ ہے صبر جو اللہ تعالیٰ نے کھڑے اور کھوٹے کو الگ کر کے دکھا دیا. یہاں میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ 1 روپے کے لیے لڑ رہے ہیں، سیل لگ جاتی ہے، بندے مرنے مارنے پر تلاتے ہیں. پچھلے دنوں فیصل آباد میں کیا ہوا؟ مفت میں چیز بٹنے لگتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے اگلے کا سر پھاڑ دے مجھے مل جائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمارے یہاں برداشت کے مادے ختم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، صحابہ کا جو اخیر تھی وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوا کرتی تھی. آقا کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. اور دوسری طرف دیکھیے، ایک طرف آقا کی محبت میں صحابہ جہاد کے لیے تشریف لائے ہیں، جہاد کے لیے نکل پڑے ہیں. کسی نے اپنی جان گنوائی، کسی نے اپنے باپ کو گنوایا، کسی نے اپنے بیٹے کو گنوایا. اور یاد رکھیے گا غزوہ بدر کے واقعات، اور غزوہ احد میں بھی ایسا ہی ہوا. غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، مشکلات میں صبر کرنے والوں کا پتہ چلتا ہے. عتبہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا، غزوہ بدر میں قتل کیا گیا، مارا گیا. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کنویں میں لا کر مشرکین کی لاشیں ڈالی جا رہی ہے نا، تو عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ مارا گیا، بیٹا کھڑا ہے. تو جب عتبہ کی لاش لائی گئی تو بیٹے کے چہرے پر افسردگی اور غم کے آثار تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو حذیفہ اپنے باپ کی میت پر پریشان ہو، تمہیں باپ کے قتل ہونے نے افسردہ کر دیا. ظاہر سی بات ہے بیٹے کو پریشانی تو ہوتی، میرا باپ مارا گیا. آقا نے کہا ابو حذیفہ اس لیے پریشان ہو؟ ابو حذیفہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پریشان نہیں ہوں، پریشان اس لیے ہوں میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا باپ بہت ذہین ہے، میرا باپ بہت فتین ہے، میرا باپ بڑا زیرک ہے، میرے باپ کے پاس بہت فہم و فراست ہے، اور مجھے امید تھی کہ میرا باپ اسلام قبول کر لے گا. اپنے باپ کا انجام دیکھ کر افسردہ ہو رہا ہو کہ اسی حالت میں مر گیا، اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی. اس لیے پریشان نہیں کہ میرے باپ کو مار دیا گیا، اس لیے پریشان ہوں کہ میرا باپ کفر میں مر گیا. یہ ہے صبر، یہ ہے صبر کہ ایک بیٹا اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے والد سے کہتے ہیں ابا جان فلانی جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے سامنے آئے تھے، میں کفار کے لشکر میں تھا، آپ مسلمانوں کے لشکر میں تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی تلوار کو نیچے کر لیا، میرا وہ احسان ہے آپ کے اوپر. اور باپ نے کہا بیٹا تم تو کفار کے لشکر میں تھے، تمہاری تلوار تھم گئی، تمہاری تلوار جھک گئی، اور اللہ کی قسم، محمد مصطفیٰ کی عظمت کی قسم، اگر تم میری تلوار کے سامنے آتے تو زندہ نہ بچ پاتے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں بیوی پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے، اولاد پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے. میں داڑھی تو رکھ لوں، میرے ماں باپ رکھنے نہیں دیتے، میں نماز تو پڑھنے آ جاؤں، میرے پیپر نہیں جان چھوڑ رہے، میری نوکری نہیں جان چھوڑ رہی، میں فلانی وجہ سے اسلام کا کام نہیں کر پاتا، میرے امی ابو نہیں مانتے.
میں حفظ تو کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین نہیں کرنے دیتے، میں فلانا کام تو کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر والے نہیں کرنے دیتے۔ کسی کو باپ نے روک رکھا ہے، کسی کو والدہ نے روک رکھا ہے، کسی کو بہن بھائیوں نے روک رکھا ہے، اور کسی کے پاؤں کی زنجیر اس کی اولاد بن رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، غزوات میں بہت سارے مواقع پر ایسا ہوا کہ کسی کے ہاتھوں سے اپنا بھائی مارا گیا، کسی کے ہاتھوں سے اپنا باپ مارا گیا، کسی نے اپنے ماموں کو قتل کیا، کسی نے اپنے بیٹے کو قتل کیا۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، غزوات میں پتہ چلتا ہے کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا مسلمانوں اور منافقین کو۔ تو یہ تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، یہ تھی وہ وجہ جس وجہ سے غزوہ احد میں مسلمانوں پر مشکل اور مصیبت آئی تھی۔ اور اگلی آیت مبارکہ وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا سارا قرآن آقا کی محبت میں بھرا پڑا ہے، آقا کی شان میں نعت ہی نعت اور قصیدہ ہی قصیدہ ہے، لیکن میں اگر عرض کروں میرے عزیزوں، تو جب باری آتی ہے توحید کی تو اللہ تعالیٰ کسی کی حیا نہیں کرتا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے فوراً بعد وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ، وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، کیا اگر ان کو مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یا وہ فوت ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اسلام سے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہے توحید۔ تم محمد کی عبادت کرتے ہو، تم محمد کو پوجتے ہو، محمد صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ تعالیٰ کا رسالہ لے کر تمہارے پاس آنے والے ہیں، تمہارے خدا تمہارے معبود نہیں ہیں کہ محمد شہید ہو گئے تو تم سارے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ یہ والی آیت